ایک سیٹ صاحب تھے، وہ مسجد کے مولانا کو ہمیشہ چڑھاتے تھے. مولانا لوگ ہمیشہ مرغے پہ ہاتھ رہتا ہم کا، ہمیشہ لاوانا کھاتے، ہمیشہ بریانی کھاتے، ہمیشہ اچھے اچھے کھانے کھاتے. سکی روٹی کھانا بھی، پیٹ پہ پتھر مارنا بھی سنت ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دعوت برکاتہم، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند اور پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے قابلین حضرات اور بزرگ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا فاروق صاحب دعوت برکاتہم کا حکم ہے کہ اتنے بڑے حضرات کے سامنے میں کچھ آپ کے سامنے سبق تراشی کروں. اگرچہ کہ میرا جی نہیں چاہتا، لیکن مولانا فاروق صاحب کا اور ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب کا، ضیاء اللہ خان صاحب کا، خان صاحب ہے وہ بھی، ان کا بھی حکم ہے کچھ بولوں. تو ایک قصہ جو ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سنایا کرتے تھے، وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے جو اشراف ہیں، شریف ترین لوگ ہیں، اعلیٰ مقام کے حامل جو لوگ ہیں، وہ دو ہیں، اصحاب اللیل و حملۃ القرآن. تہجد کی نماز پڑھنے والے اور قرآن شریف کے حافظ. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے والد شاہ جہاں سے فرمایا کہ ابا جان مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ بن گیا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ بننے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی شاہ جہاں سے اور کہا کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ بن گیا ہے. یہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی صاحب سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جہاں نے اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر سے فرمایا کہ بیٹے مبارک تو تم کو ہو، حدیث میں بشارت باپ کے لیے ہے، دادا کے لیے نہیں ہے. باپ کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. اب حافظ کا کیا احساس ہوگا اندازہ لگائیے آپ. حافظ کو 10 ایسے لوگوں کے سفارش کا حق ملے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی، اور وہ جہنم میں جا کے اپنے خاندان کے لوگوں کو نکال کے لائے گا، جنت میں داخل کر کے. اس کے علاوہ اور ہزاروں کی صفات کرے گا وہ، لیکن ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ویسے لوگ. تو شاہ جہاں نے کہا کہ ابا جان بیٹے باپ کے لیے ہے وہ فضائل فضیلت، دادا کے لیے نہیں. تو اورنگزیب عالمگیر پر بڑا اثر ہوا باپ کی اس بات کا، اور پھر چند دنوں میں انہوں نے حفظ مکمل کیا اور آ کے کہا ابا جان مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو. تو آج کل لوگ ذرا پیسہ آ گیا کہ بس بچوں کو ان کے دین و ایمان کی فکر نہیں ہے، لے جا کے ڈال دے رہے ہیں میں، وہ کہاں کہاں الگ الگ قسم کے لوگوں کے درمیان میں، اور ہاسٹلوں میں، ایسے ہاسٹلوں میں جہاں ایمان کھرچ کے نکال دیا جا رہا ہے اور جہاں دوسری چیزیں سکھائی جا رہی منظم طریقے میں. اپنے بچوں کے دین و ایمان کی ذرا فکر ہے. تھوڑا پیسہ آ گیا کہ بس ہوا میں اڑ رہے لوگ. اب نماز کو آنا ہے، نہ مسجد کو آنا ہے، نہ دینداری اختیار کرنا ہے، نہ اپنے دین اپنے گھر میں دین کو لانا ہے، نہ بچوں کو دین پڑھانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے ہیں آپ کھانا تو منصابوں کو بہت اچھا ملتا،
وہ مولانا منیر احمد صاحب ایک قصہ سنائے تھے بڑے مزے کا, وہ بات ختم کر کے ان کی سنائے تھے, وہ بات ختم کر. مولانا منیر احمد صاحب مولانا جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ممبئی میں رہتے ہیں. اور انہوں نے قصہ سنایا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب تھے, وہ مسجد کے مولانا کو ہمیشہ چڑھاتے تھے. مولانا لوگ ہمیشہ مرغے پہ ہاتھ رہتا ان کا, ہمیشہ دعوتیں کھاتے, ہمیشہ بریانی کھاتے, ہمیشہ اچھے اچھے کھانے کھاتے. سوکھی روٹی کھانا بھی, پیٹ پہ پتھر باندھنا بھی سنت ہے نا, وہ کیا نہیں کرتے, ہمیشہ بولتے رہتے. تو ایک دن مول صاحب تک آ کے بیدار ہے کہ بولے بھائی ایسا کرو شیخ صاحب, آپ سوکھی روٹی دال کھلاؤ, آپ کے گھر پہ آ کے میں کھا لیتا ہوں. بولے آپ نے پورے شہر کے مول صاحبوں کو بلاؤ اور سب کو میں دال روٹی کھلاؤں گا, باسی روٹی کھلاؤں گا, دال کھلاؤں گا. پورے شہر کے مول صاحبوں کو مولانا حضرات کو دعوت بولو اور فلاں دن میرے گھر پہ آنا اور میں دال روٹی کھلاؤں گا, اور کھائے دیکھیے کتنے خوشو خدوں سے کھاتے تھے. اور بولے بھائی اللہ جو کھلایا تھا کھاتے ہیں ہم لوگ, اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو دن طے ہو گیا, جا کے بیوی کو بولا کہ بھائی اب ایسا کرو تم دال پکاؤ اور باسی روٹی رکھو, 15-20 روپئے کو میں بلا رہا ہوں کھانے کا. انہوں نے پوچھی کس کو بلا رہے, تو وہ کیا کرنے کا ہے, تو پکا خالی. انہوں نے بولی مطبخ کی چابی میرے ہاتھ میں, تمہاری بھی چابی میرے ہاتھ میں آج کل, لیکن مطبخ کی چابی میرے ہاتھ میں. بولے تو میں پکا دی. اور نہیں بولنا چاہ رہا تھا, بہت اصرار کرے تو میں نے بولا ایسا ہے میں شہر کے علماء کو دعوت دیا اور وعدہ یہ ہوا کہ باسی روٹی اور دال کھلانا. میں نے بولی تمہارا منہ جلو, پہلی دفعہ علماء میرے گھر کو آ رہے دال روٹی کھلاتے گا, پھر کیا پکاتے, تم جاؤ جیسے بولنے کو مشورہ کرنا تو میرے جی میں جو آیا وہ پکا. اب پورے منصوبہ شہر کے جمع ہوئے, چال تو جلا تو آئی بلا کو ڈال تو ان کے پڑھنے میں آئے گی, کھلاتے کہ کیا آئے گی, بس زمانے کے بعد شیخ صاحب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہو, باسی روٹی سوکھی دال. جب آئے تو دسترخوان لگا ہوا تھا بڑا, بڑے بڑے ڈشوں میں, ایک اٹھا کے لے گئے تو مرغی تلی ہوئی تھی, دوسرا اٹھا کے لے گئے تو مچھلی تلی ہوئی تھی, تیسرا اٹھا کے لے گئے تو گوشت تلا ہوا تھا, اور ایک اٹھا کے لے گئے تو اب آپ زیادہ بولا تو آپ کے منہ میں پانی آئے گا. اللہ نے ہمارے کو کھلاتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ, جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور اللہ جس کے رزق کے ذمہ دار ہے اس کو منہ لے کے آ سکتے ہیں. ارے گورنمنٹ جس کے کھانے پینے کا دیتا ہونا 5 اسٹار ہوٹل میں کھاتا. پرسوں ایک آفیسر سے ملاقات ہوئی تو کھانا کھانے کے لیے دیتا, میں نے بولا میرے کو حکومت کی طرف سے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے, 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کا انتظام ہے, وہیں جا کے کھاتے. تو اللہ جس کا انتظام ہے تو 5 اسٹار نہیں, جتنے اسٹار ہے گنتے جاؤ اتنے اسٹار کے کھانے کھلاتے ہیں اللہ کا. تو آگے اور دیکھے دسترخوان بچھا ہوا ہے, تو منصب پوچھا رہے وہ دال روٹی کھا گئی, تو انہوں نے بولے وہ ہماری جوڑو دال روٹی گلی میں پھینک دی, آپ لوگ کے لیے لے سکتے. تو لوگ یہ نہ کو سمجھو کہ حافظ بن گئے, عالم بن گئے تو کیا کھائیے, ارے جو ہم کو کھانے ملتا تمہارے کو ہوا بھی مل گئی, ایسا اللہ نے. اور یہیں سے نہیں جہاں چلے جائیں گے, نئی جگہ جاؤ پرانی جگہ جاؤ, خالی لوگ چہرہ دیکھ کے انداز دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ مدین کی خدمت گزار ہیں, ان کی خدمت کرنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو, اور بھی جو بچے حافظ بن جاتے ہیں ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے, اور پھر جس لائن میں ان کو ڈالیں گے انشاءاللہ سب سے آگے رہیں گے. اپنے بچوں کو پہلے حافظ بناؤ, اس کا انتظام کرو, حافظوں کے لیے اچھی تنخواہوں کا انتظام کرو اور معیاری مدارس قائم کرو. میرا لوگوں کے تحت میں چند جملے بول دیا ہوں, اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بھائی اسماعیل صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو کہ انہوں نے پہل کی اور اپنے بچوں کو حافظ بنایا. اللہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے مبارک فرمائے, اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے متعلق رکھیں. آپ کو